میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ ہم تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں، اور بھی ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ اسلام و سائنس بھی سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے، کرامات صحابہ بھی ہوتا ہے، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں۔ آپ نے آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، تو آج کے سوال کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کتنی بار؟ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ ہی سجدہ ہوتا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ ہی سجدہ ہوتا ہے؟ ایسی کون سی نماز ہے؟ یہاں پر موجود بچوں سے پوچھتے ہیں، کس کو معلوم ہے؟ صرف مسوان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہے۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی۔ نماز جنازہ۔ جی نماز جنازہ۔ تو آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی۔ کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجئے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین
مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار چھوڑ آیا دلوں جان یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر عزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مسمان بھائی بہت پیارا کلام آپ نے سنایا اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ تو پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین جی میرا پیارا دین اسلام ہے اور اس اسلام کی پیاری باتیں سکھاتا ہے یہ پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین اس میں کلام سن چکے ہیں مجھ سے آغاز ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کا اور سوال بھی بڑا زبردست سا ہمارا صفی اللہ بھائی نے دیا ہے کیا دیا ہے سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ ہی سجدہ اور جواب کیا تھا عبدالاحد بھائی بتائیں گے جی کیا نماز جنا ہاں صحیح کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں بول دیں نماز جنات جنازہ کیا ہے نماز جنازہ ہاں جب جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا پھر اس کو رکھتے ہیں آگے اس کی میت کو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں نماز جنازہ ہاں تو اس کے اندر رکوع سجدہ کچھ بھی نہیں ہوتا دعائیں ہوتی ہیں اس میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے اور اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام بتائیں گے اچھا بھائی عفان بھائی بتائیں گے زور سے مزہ آ جائے ایسے بتانا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف ایسے کر کے بتائیں چلتے ہیں ہم اپنی زور سے مزیدار انداز میں ہوسٹ ہیں آپ تھوڑی دیر کے 2 منٹ کے ہوسٹ آپ کو بنایا ہم نے چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف کون سا جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث جی میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم حدیث پاک کو جلدی سے یاد کرتے ہیں اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ ہمیں وہ حدیث پاک خوبصورت سی لکھ کر بھیجتے ہیں سینڈ کرتے ہیں اور ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور کیا بنتے ہیں وہ صفی اللہ بھائی جو جلدی سے حدیث یاد کرتے ہیں ذہین بچے اور جو بھیجتے ہیں خوبصورت سی لکھ کر وہ
day. چلے بھائی تو آپ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ اور دیکھتے ہیں حدیث پاک. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رسول الرحمتی و رسول الراحتی. زبردست. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. سبحان اللہ. آج تو الفاظ بھی آسان ہیں اور بات بھی بہت پیاری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے اس وصف کو بیان کیا آپ نے کہ میں کیا ہوں؟ رحمت والا اور راحت والا رسول ہوں. راحت سمجھتے ہیں؟ راحت کیا ہوتی ہے؟ ہم عثمان بھائی گردن ہلا رہے ہیں لیکن عثمان بھائی کے خالی سمجھنے سے بات تو نہیں بنے گی نا. ان بچوں کو سمجھ میں آیا اور یہاں اگر عبدالاحد بھائی کو سمجھ میں آ جائے تو کیا بات ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوں گے تو امید کر سکتے ہیں انہیں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے. راحت پتہ ہے عبدالاحد بھائی؟ راحت کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتہ؟ چلے یہ تو بات اچھی کہ انہوں نے صاف صاف بتا دیا. نہیں پتہ چھٹی. چلے بھائی عفان بھائی بتا رہے ہیں. آرام اور راحت کسے کہتے ہیں؟ داؤد بھائی آرام کو ہی کہتے ہیں. جی راحت مطلب آرام آسانی. ٹھیک ہے راحت پہنچانا. عبدالاحد بھائی اب سمجھ میں آیا؟ اتنے ناراض کیوں ہیں اور ڈرے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ایسے رہنا مسکرا کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا ایسے ہی پروگرام ہوتا ہے اچھے آپس میں ایسے باتیں کرتے ہیں گھل مل کے. ٹھیک ہے تو آرام سمجھ گئے؟ آسانی یہ مطلب ہوتا ہے راحت کا. تمہارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا رسول الرحمتی. یاد کرتے ہیں انا رسول الرحمتی. زور سے. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی انا رسول الرحمتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. یہ بولنے میں شاید مشکل ہو رہی ہے. جی انا رسول الرحمتی اتنا کون سنائے گا؟ سنائیں. جی غلام مصطفیٰ بھائی. انا رسول الراحتی رحمتی. رحمتی. جی داؤد بھائی. انا رسول صحیح. رسول را سے ملا رحمتی. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی دوبارہ یاد کرتا ہوں. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی. رسول بھی آپ صحیح بولتے ہیں رحمت بھی بولتے ہیں. کوئی مشکل ورڈ تو نہیں ہے نا. انا بھی آسان ہے بس لام کو ذرا سا را سے ملانا ہے. رسولر کیا بولنا ہے؟ رسول. ہاں یہ ورڈ تھوڑا سا کرنا ہے. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی. آپ کو تو یاد ہو گیا. آپ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ تو دوسروں جی آگے کا سنا رہے ہیں تو یہاں پیچھے کا نہیں یاد ہو رہا. ابھی آگے جا رہے ہیں آپ. انا رسول الرحمتی. انا رسول الرحمتی. جی ہمارے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ٹھیک ہے. انا رسول الرحمتی. یہ رحمتی ہو جاتا ہے کچھ الگ ہو جاتا ہے. اور شروع میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ قالا رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی وہ یاد کر لیں. اب تو الفاظ اٹک رہے ہیں آپ کے اتنے ہی. جی داؤد بھائی. انا رسول الرحمتی. رحمتی یا رحمتی؟ رحمتی. ہاں کوشش اچھی کی ہے ماشاءاللہ. چلے بھائی اور آگے یاد کرتے ہیں. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. یہ جب عبدالاحد بھائی ہاتھ اٹھائیں گے نا پھر شروع کروں گا سننا. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. ورسول الراحتی. یاد ہوا؟ سنائیں. رسول الراحتی. راحتی. زبردست. دوبارہ سے ایک دفعہ. ورسول الراحتی. دوبارہ زور سے ہی تو میں پڑھ رہا ہوں. رسول الراحتی. چلیں اچھی کوشش ہے. تھوڑی سی کمی ہے لیکن پوری سنا سکتے ہیں. انا رسول الرحمتی و رسول الراحتی. نہیں چلے بھائی اچھا آپ سنا دے بھائی آپ کو تسلی ہو جائے. انا رسول الرحمتی و رسول الراحتی. جی کون سنائے گا اور پوری؟ انا رسول الرحمتی. رحمتی. رحمتی. ورسول الراحتی. راحتی. راحتی. جی انا. ٹھیک ہے آپ ہوم ورک کی لے لیں. ٹھیک ہے انا کے بعد آپ رک جاتے ہیں. بھائی ہنسنا نہیں ہے. وہ بیچارے چھوٹے بھی ہیں نا. اب اتنی جلدی کوئی یاد تھوڑی ہوتا ہے کوئی. یہ تو چلے پروگرام ہے
ٹائم تو لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے ترجمے کی طرف چلتے. اور ویسے بھی عربی ہے, عربی ظاہر سے بات ہے ہمیں اتنا یوز ٹو نہیں ہوتے زبان کے اوپر. ترجمے کی طرف چلتے ہیں. میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا, میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. چلیں بھائی صفی اللہ بھائی سے سن لیتے ہیں جی. عربیہ ترجمہ. عربی اگر یاد ہے تو سنا دے, نہیں تو صرف ترجمہ سنا دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول الرحمت و رسول الراحت. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اس سے یہ ہوتا ہے سننے سے نا دوسروں کو بھی اور یاد ہوتا ہے. جی عفان بھائی ترجمہ چلیں آپ سنو. رحمت اور راحت والا رسول ہوں. جی میں رحمت اور راحت والا رسول. جی میں رحمت اور راحت والا رسول. میں رحمت اور راحت والا رسول ہوں. ماشاء اللہ. اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ذہین بچے نا ہم بنائیں اپنے عبدالاحد بھائی. تو آج کے ذہین بچے ہمارے عبدالاحد بھائی. عبدالاحد بھائی. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشی ہو رہی ہے جب محنت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں ایسی محنت کرنی چاہیے. کیا کرتے ہیں آپ, قاعدہ پڑھتے ہیں مدرسے میں, وہاں پر بھی اور اچھے سے کوشش کریں, آگے بڑھیں گے تو استاد سب کیا دیتے ہیں, پھر کیا دیتے ہیں, شاباشی. ہاں. تو پھر اچھا لگتا ہے. اور نہیں جب اچھا پڑھتے تو پھر کیا دیتے ہیں, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا بھائی. تو پھر اس کے بعد ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. تو قصور اپنا ہی ہوتا ہے کہ محنت نہیں کر رہے ہوتے. جی تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سے ہم نشان بھی سن لی کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, تمام جہان کے لیے رحمت ہیں اور تمام جہان والوں کے لیے راحت کا سبب بھی ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم سنتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کی مدد اور ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا درس ہوتا ہے, جانوروں کے حقوق کا بھی بیان ہوتا ہے. تو آپ نے جو پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی سب کے لیے کیا ہے, راحت پہنچانے والی ہیں, سب کو راحت پہنچانے والی ہیں. جی آج بھی مسلمانوں پر اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں بہت ساری جو ہے وہ مشکلات میں سیلاب وغیرہ کا شکار ہیں. تو الحمدللہ مسلمان ان کی کیا کر رہے ہیں, دوسرے مسلمان مدد کر رہے ہیں. کیوں, یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جو مسلمان کی مدد کرتا ہے, کوئی تکلیف دنیا کی دور کرتا ہے, تو اللہ پاک اس کی آخرت کی جو ہے وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے. تو الحمدللہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بچے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ابھی سے یاد کر لینا چاہیے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں بھی دوسروں کی کیا کرنی چاہیے, مدد. ہاں. اور جب بڑے ہو جائیں گے تب بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں تو بہت ساری پابندیاں بھی ہوں گی ہم پہ مدد کرنے میں. جب بڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں آزادی ہوگی تو ہمیں اور اچھے انداز سے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. جی تو آپ چلیں گے ہم صفی اللہ بھائی کے پاس. صفی اللہ بھائی سے پوچھیں گے اب کہاں جانا ہے پھر ہم نے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کی طرف. اچھا جی یاد ہے بھائی. جی تو چلیں. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, الجنت میۃ درجۃ. جی جنت کے 100 درجے ہیں. سبحان اللہ. کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی ہنا تاریاں چشتیاں شریف سے. اور جی بنایا کیا کیا انہوں نے, پھول بنائے ہیں ماشاء اللہ, کیسا لکھا ہے, اچھے انداز میں. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. اور سب سے پہلے لکھا ہے انہوں نے کڈز مدنی چینل, انا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ ترجمے کی طرف چلیں صفی اللہ بھائی کے پاس. بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. اللہ اور بنایا کیا, یہ تو بتا دے ذرا. بڑا سا درخت بنایا ہے. بڑا سا درخت بنایا ہے ماشاء اللہ. اچھا جی چلے بھائی, بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ, اچھی کوشش کیا آپ نے, بہترین. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, لا تغضب. کیا حدیث ہے, لا تغضب. جی اور ترجمہ ہے غصہ مت کرو. غصہ نہ کرو. نام ہے علیشہ, کراچی سے ہیں اور بنائے تو زبردست پھول ہے ماشاء اللہ, بہترین انداز ہے ان کا. کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. چلے بھائی یہ حدیث مکمل ہو گئی. آپ پکچر آف دا ڈے کون سی آئی ہے وہ دیکھتے ہیں. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہنا تاریہ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. الجنت میۃ درجۃ, جنت کے 100 درجے ہیں. زبردست. آپ نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی, اب اس کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا بھی ہے.
اور اب جو ہے وہ کہاں چلیں گے؟ پھر صفی اللہ بھائی کے پاس چلیں گے. آپ کا سیگمنٹ کی طرف چلیں گے یا کالز کچھ آ گئی ہیں آپ کے پاس؟ کالز لیں گے آپ. چلیں بھائی پھر کالز شامل کریں اور ان کو رپلائی بھی دیں اچھا سا. میرے پیارے پیارے صفی اللہ بھائی اور میں پیارے پیارے وقار باپو. جی میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف. ماشاء اللہ. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ دے کے دیں. سوال کا جواب ہے نماز جنازہ. میرا پیارا دین زندہ باد. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے ہمارے احمد بھائی زندہ آباد ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری جی ہے. شاہ زمان اتاری. میں پیش کر رہا ہوں. آپ کے کیا عرض کر رہے ہیں؟ جواب ہے کہ وہ نماز جنازہ ہے. سوچتا ہوں میں سبحان اللہ. جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں گھڑی جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جب گھڑی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. واہ بھائی واہ. شاہ زمان بھائی آپ نے تو بہت اچھے کلام کا انتخاب کر لیا ہے. اب امید ہے کل اگلا شعر بھی اس سے آگے شعر یہ اس کلام کے اور شعر بھی سناتے جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. کیا مطلب؟ وہ سہانی گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. تو ہمارے مسوان بھائی کوئی شعر سوچیں آپ جس میں در نبی پہ جانے کی یہاں سے وہاں حاضری کی بات ہو. ٹھیک ہے کوئی سوچ لیں کوئی بھی کلام کا پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. زین العابدین عرض کر رہا ہوں نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیرا. آمین ماشاء اللہ. زین العابدین بھائی کا جواب درست ہے. جی. سبحان اللہ. چلے بھائی نیکسٹ. میرا نام حبیب الرحمان ہے. میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز جنازہ. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. زبردست. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد دیان اتاری. کون سا ہم شریف دونوں سے؟ بھائی ہیں تو سا شریف سے. جی ہم آج کلام سنائیں گے. بھولا لو سبحان اللہ. ایک تو یہی کلام آ گیا. اس کے علاوہ سوچنا ہے. بہاروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی کلام آ گیا. کون سا ہے؟ یا مصطفیٰ عطا ہو اب یا اذن مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن اذن حاضری کا. ایک کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک دو شعر آپ سے حسب ٹائم سنتے ہیں. ٹائم کتنا باقی ہے؟ سیگمنٹ بھی ہے. جی نیکسٹ. میرا نام امید وائد. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز جنازہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. جی آمین آمین ماشاء اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. چلے بھائی یہ تو بتا دیا وہ نماز کون سی ہے جس میں رکوع اور سجود نہیں ہوتے نماز جنازہ. لیکن نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے یہ بھی آنا چاہیے نا. نماز جنازہ بھی کبھی کبھی پڑھنی پڑتی ہے. ابھی تو خیر آپ بچے ہیں بڑے ہوں گے پھر بعض اوقات وہ نارمل جو نمازیں ہوتی ہیں وہ تو پھر بھی آ جاتی ہیں. لیکن نماز جنازہ میں پھر جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ ادھر ادھر دیکھنا بھی وہاں پر کام نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر تو پڑھنا ہوتا ہے. نماز جنازہ کی خاص طور پہ دعا پڑھنی ہوتی ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. جی تو مسوان بھائی ایک دو شعر. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا.
گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور انہی خوبصورت سے اشعار کے ساتھ اب چلیں گے ہم صفی اللہ بھائی کے سیگمنٹ کی طرف، اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ اسلام اور سائنس میں، اور انشاءاللہ آج بھی ہم اس میں پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم کھانے کے وضو کے بارے میں سنیں گے۔ کون سے وضو کے بارے میں؟ کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے ہیں۔ دونوں ہاتھ کہاں تک؟ گٹے یہ رہے، گٹوں تک ہم ہاں نے بھائی، گٹے کہاں ہیں؟ کس کس کے پاس ہیں گٹے؟ جی دکھا دیں بھائی، گٹے دکھا دیں اپنے۔ عبدالعاد بھائی کا دکھا دیں بھائی، چھوٹے سے گٹے ان کے۔ جی دکھ گئے بھائی؟ اچھا، یہ گٹے جو ہو سکتا ہے بعض کے لیے مشکل بھی ہو رہے ہیں بھائی، تو یہ جو یوں سمجھ لیں یا ہمارے کو دکھا دیں تھوڑا سا کلوز کر کے، اگر دکھائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ یہاں پر یہ تھوڑی سی ہڈی دکھ رہی ہوتی ہے، ابری سی ہوتی ہے نا ذرا سی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں تک یہ ہوگا گٹے آپ کے، جی تو یہاں تک جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں ہیں، کو دھونا ہے۔ چلے بھائی، گٹے ہوگا آگے۔ جی، منہ کا اگلا حصہ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے۔ ہم نے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، اور پھر منہ کا اگلا حصہ دھونا ہے۔ یہ ہو گیا کھانے کے وضو کا طریقہ۔ پیارے بچوں، آئیے کھانے کے وضو کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، اور یہ رسولوں کی سنتوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہم نے کھانے کے وضو کا طریقہ بھی سن لیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ریلیٹڈ فرمان سن لیا۔ آئیے کھانے کے وضو کے اب سائنسی فائدے سنتے ہیں۔ ماہرین ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پیٹ کے جراثیم زیادہ تر کھانے پینے کے دوران انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاتھ منہ نہ دھونے کی وجہ سے جلدی امراض، پیٹ کے امراض اور دیگر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ہاتھ منہ نہ دھوئیں اور وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں، پیٹ کے امراض ہو سکتے ہیں، اسکن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات دوسرے لوگوں کے تھوکنے، چھینکنے اور کھانسنے کی وجہ سے بھی بیماریوں کے جراثیم ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ منہ دھونے سے ان سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ جو جراثیم لگتے ہیں تو کھانے سے پہلے اگر ہم اپنا ہاتھ منہ دھو لیں، کھانے کا وضو کر لیں، تو پھر اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد ہاتھ منہ نہ دھونے سے کھانے کی جگہ پر جراثیم پیدا ہوتے اور بڑھتے رہتے ہیں، یوں بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھونے کی عادت بنائی جائے، کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے کا وضو کیا جائے۔ لیکن پیارے بچوں، کھانے کے وضو کرنے پر ثواب تب ہی ملے گا کہ جب ہم سنت کی نیت سے یہ کام کریں گے۔ جب ہم کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے کا وضو کریں گے تو ہم نے کس نیت سے کرنا ہے؟
سنت کی نیت سے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بھائی سن لیا؟ پکی بات ہے؟ کیا سنا؟ جی کچھ امتحان لے لے پھر صفی اللہ بھائی، آپ نے ماشاء اللہ ان کو سنا دیا ہے تو ذرا سا امتحان لیں ان کا۔ بتائیے کھانے کے وضو کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا چلے بھائی وضو کا 1 منٹ پہ ابھی کرا لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی؟ کس سے کرائیں؟ ہمارے کون کر کے بتائے گا کھانے کا وضو؟ کریں گے؟ کریں گے؟ چلے بھائی کھانا پہنچا دیا جائے ہمارے 1 منٹ نا، پریکٹیکل ہوگا پریکٹیکل۔ غلام مصطفیٰ بھائی جلدی سے کھانا پہنچائیں ہمارے عبدالاحد بھائی کے سامنے، کھانا آ گیا ہے، رکھ دیں ایسے ہی رکھ دیں، مصنوعی سا وہ دے کے رکھ دیا گا، آ گیا جی کھانا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہے اس میں؟ ابھی رک جائیں آرام سے تسلی سے، آ گیا کھانا؟ کیا شروع کر دیں پھر؟ بریانی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں اس میں سے۔ ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ایسے بھوک لگی اور سامنے آ گئی بریانی، اس میں سے خوشبو، مجھے تو کہتے ہوئے بھی جو ہے نا پانی آنے لگا منہ میں۔ تو پھر اس کے بعد وضو اور ہاتھ دھونا اور سب بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تو بوٹیاں ہوں اور ہم ہوں اور چاول ہوں اور ہم ہوں، تو اس وقت تھوڑا سا رکنا ہے، بلکہ پہلے ہی کر کے بیٹھ جائیں ہاتھ منہ جو وضو کرنا ہے، کہ پھر سامنے آنے کے بعد مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ چلے بھائی اب وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں بھائی، کیا کرنا ہے، کیا کریں؟ گھٹنوں تک ہاتھ دھونے، کہاں تک ہاتھ دھونے؟ گھٹوں، زور سے بولیں، گھٹوں تک، گٹوں تک دھو کے دکھائیں بھائی، نلکا کھولیں جلدی سے، کھولیں نلکا، ایسے مصنوعی نلکا کھول لیں یہاں تک، جی۔ چلے بھائی چلیں، اچھا ایسے ہی بتا دیں، دھو لیے؟ اور کلی، ہاں کلی کر لی، اور کریں کلی کر کے دکھائیں نا، ہاں پانی لیں، پہلے ہاتھوں میں پانی ہاں لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کلی کر لینی ہے، اور منہ کیسے دھوئیں گے؟ آدھا سم، آدھا حصہ یہاں نیچے کا دھوئیں گے، کھائیں گے یہاں سے دھوئیں گے یہ جی، یہ جو منہ جس سے کھاتے ہیں نا یہ دھونا، ٹھیک ہے؟ چلے انہوں نے اپنی سی اچھی سی کوشش کری ہے، تو یہ ہاتھ دھویا آپ نے، یہ تھوڑا سا منہ دھو لیا اور تھوڑی سی کلی کر لی، اس میں پانی بہت زیادہ نہیں بہانا، آپ نے جو یوں لیا تھا نا پانی، تو یہ کریں گے تو اتنے میں پانی کے ندیاں بہہ جائیں گی پوری، تو اس لیے تھوڑا سا پانی لیں ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے نلکا بند کر دیں جی، اور اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اور اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری میں سن رہے تھے ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے جی؟ آپ آتے رہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا، اور یہ سنا تھا کہ ان کو امیر المومنین کا لقب کیسے ملا، اس کی ہم نے واقعات سنے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو امیر المومنین کہا جاتا تھا نا، تو یہ کیسے آپ کو ٹائٹل ملا۔ آئیے آپ کے بارے میں اور بھی سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے متمم الاربعین۔ کیا ہے؟ متمم الاربعین، کیا ہے جی؟ مشکل ہو جائے گا، متمم، مجھ سے بھی اٹک گیا، متمم الاربعین، متمم، ٹھیک ہے؟ متمم، چلیں میں اس کو یاد کر لیتے ہیں، متمم الاربعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے 40 کو پورا کرنے والا، جس کا مطلب ہے 40 کو پورا کرنے والا، 40 کہتے 40 کو، اور متمم کا مطلب پورا کرنے والا، کیونکہ آپ تھے 40ویں مسلمان۔ کون سے مسلمان تھے؟ ہاں، آپ سے پہلے کتنے مسلمان ہو چکے تھے؟ 39۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 40۔ تو آپ ہو گئے متمم الاربعین، 40 کو پورے کرنے والے۔ آپ سے پہلے 39 لوگ اسلام لے کر آئے تھے، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو کتنے ہو گئے عبدالاحد بھائی؟ عبدالاحد بھائی ہو گیا نام آپ کا، مسوان بھائی نام بدل لیں جی، 40، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی وجہ سے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ یہ کب آیت نازل ہوئی تھی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے تھے، جب یہ آیت
نازل ہوئی کہ اے نبی تمہیں کون کافی ہے؟ اللہ اور جو تمہارے پیروکار ہیں، جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، یہ تمہیں کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے عادل الاصحاب۔ کیا ہے؟ عادل الاصحاب۔ مشکل آ گئے، پہلا تھا متمم الاربعین اور اب آ گیا ہے جی عفان بھائی کچھ باتیں تو زیادہ چل رہی نہیں، یہ بھی بتا دیں کیا ہے؟ عادل الاصحاب، ٹھیک ہے جی۔ عادل الاصحاب بھی آپ کا لقب ہے، یعنی آپ سب سے زیادہ عدل و انصاف سے کام لینے والے ہیں۔ کیا عادل الاصحاب کا مطلب ہوا؟ اصحاب میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، کیونکہ آپ کا عدل و انصاف تو بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا لقب عادل الاصحاب بھی ہے، اور اسی سبب سے کہ آپ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے تھے آپ کو عادل الاصحاب کہا جاتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عادل یعنی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا آپ کو؟ عادل۔ کیا فرمایا؟ عادل، ٹھیک ہے۔ عادل ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ نرم اور رحم دل، حضرت ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ نرم اور رحم دل، اور عمر بن خطاب میری امت میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور عثمان میری امت میں سب سے زیادہ باحیا اور عزت دار، جبکہ علی ابن ابی طالب میری امت میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ زبردست جی، سب کی شان بیان گئی۔ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، حضرت فاروق اعظم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، عادل ہیں، اور حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، اور حضرت علی سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ تو آپ کا لقب ہم نے سنا متمم الاربعین اور عادل الاصحاب جی۔ اور صفی اللہ بھائی ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو اب نعرے بھی لگانے تھے، لگائیں گے نعرے، اسی پہ ختم کر لیں پروگرام؟ چلے بھائی ہم نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام کا اینڈ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا